السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاولو کا کلاسیکل مشروطیت کا ایکسپیریمنٹ، جو کہ اس نے ایک کتے پر کیا تھا۔ تو دوستو اس میں مین جو اس کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آموزش کا جو پروسیس ہے جس کو لرننگ بولتے ہیں، اس میں تلازم کا کیا کردار ہے، اس میں تقویت کا کیا کردار ہے، اس میں تکرار کا کیا کردار ہے۔ تو بیسیکلی اس ایکسپیریمنٹ میں جو ہمارا مین آبجیکٹ ہے وہ ہے لرننگ۔ اس میں تلازم، تقویت اور تکرار، ٹھیک ہے جی، ایسوسیشن اور تقویت، ری انفورسمنٹ اور ایکسرسائز، یہ اس میں کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو اس میں ایون پاولو جو کہ بیسیکلی ایک ماہر عضویات تھا، یعنی کہ ایک فزیولوجسٹ تھا، وہ عمل انہضام کے دوران یعنی کہ ڈائجیشن کے اوپر وہ کام کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ڈیفرنٹ ہی ایک تھیوری انوینٹ کی۔ وہ تھیوری تھی کہ مشروطیت، کلاسیکل مشروطیت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ٹول یوز ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کتے کے آگے ایک بوتل لگائی، اس کے گال کے ساتھ ایک نالی کے ساتھ ایک بوتل کو اٹیچ کیا کہ جس میں اس کا جو لاب دھن تھا، ٹھیک ہے، جس میں سلائیویشن جو کہ سیدھا اس بوتل میں جاتا تھا۔ تو دوستوں ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے، آؤ کہ ہم پراپرلی اسٹڈی شروع کرتے ہیں۔ پاولو کتے کے لاب دھن کے اخراج پر تجربہ کر رہا تھا، کہ پاولو جو ڈاگ تھا اس کے سلائیویشن کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کتے کے گال سے ایک نالی جوڑی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک سرے جوڑ کر اس نے کیا کیا کہ دوسرا سرا بوتل میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک گال کے ساتھ دوسرا بوتل میں رکھ دیا تاکہ اس کا جو سلائیویشن ہے وہ جب اس کا اخراج ہو، سیکریشن ہو، تو وہ سیدھی بوتل میں جائے، جس سے لاب دھن کے اخراج کی مقدار کا پتہ چل جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس سے اس کی سلائیویشن کا پتہ چلتا تھا۔ پاولو نے دیکھا کہ جو لاب دھن کھانا کھانے کے دوران خارج ہونا چاہیے وہ کھانے کو دیکھ کر ہی خارج ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو مین ٹول یوز ہوئے ہیں وہ یہ ہے، کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھانا ایک نیچرلی آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی، نیچرلی اسٹیمولائی ہے۔ اس کے اندر جو دوسرا اسٹیمولائی ہے جو یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے ایک سرونٹ ہے، اس کا ایک ملازم ہے پاولو کا۔ تو جو تھرڈ ایک اس میں آبجیکٹ یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے گھنٹی ہے، جو گھنٹی بجائی جاتی ہے، جس کے ساتھ کتے کا جو تلازم ہے وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ چند مرتبہ ایسا کرنے کے بعد یہی لاب اس ملازم کی آمد پر خارج ہونے لگا جو کھانا لے کر آتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو بھوک لگی ہے تو ہم ظاہری سی بات کھانا کھائیں گے تو ہماری بھوک مٹے گی نا۔ اب کتا ہے، ملازم کے آنے پر اس کا جو سلائیویشن شروع ہو گیا تھا، اس کا جو لاب دھن ہے اس کا خراج شروع ہو گیا تو وہ ملازم کو تو تھوڑی کھانا تھا، اس نے کھانے کو تھا۔ تو کیا ہوا کہ جو اس کا جو تلازم تھا، ٹھیک ہے، اس کا جو تعلق تھا وہ کس کے ساتھ قائم ہو گیا؟ اس ملازم کے ساتھ، اس سرونٹ کے ساتھ۔ پاولو نے اس تلازم کا دلچسپی سے مشاہدہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تلازم جو اس کا سرونٹ کے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک، اس کے ساتھ جو اس کا تعلق قائم ہوا تھا اس نے مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ اس نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ چند مرتبہ یہ عمل دہرانے کے بعد ایک نیا تلازم قائم ہو گیا، یعنی جو لاب دھن کھانا کھانے کے دوران خارج ہوتا تھا وہی لاب دھن ابتدائی میں کھانا دیکھ کر پھر ملازم کی آمد پر، جبکہ بعد میں گھنٹی کی آواز پر بھی خارج ہونے لگا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے لاب دھن جو خارج ہوتا تھا، سلائیویشن ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا کھانے پر، اس کے بعد ملازم کے آنے پر۔ تو تھرڈ ون یہ کنڈیشن پیدا ہوئی کہ جب گھنٹی بجائی جانے لگی تو وہ جو لاب دھن تھا وہ گھنٹی کے اوپر شروع ہو گیا، اس کا خارج ہونا، سیکریشن اس کی شروع ہو گئی۔ گویا آخری مرحلے میں کتے نے گھنٹی کا تعلق کھانے سے جوڑ لیا کہ جب گھنٹی بجائی جاتی تھی تو کتے کو اس چیز کا یقین ہو جاتا تھا کہ اب کچھ دیر کے بعد
کیا ہے کہ کھانا آئے گا، اس کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے۔ اس کو پاولو نے مشروطیت کا نام دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو پاولو نے اس کو کیا نام دیا؟ کلاسیکل کنڈیشننگ کا نام دیا، کنڈیشننگ کا، ٹھیک ہے۔ گویا مشروطیت وہ عمل ہے جس میں فرد نئے تلازمات بناتا ہے، یعنی کہ نئے تعلق قائم ہوتے ہیں اس میں۔ جیسے پاولو کے تجربے میں کتے نے گھنٹی کی آواز سے کھانے کا تلازم قائم کر لیا۔ مشروطیت میں نیا تلازم بننے کی وجہ تکرار اور تقویت ہوتی ہے، انہیں مشروطیت کے لوازمات بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوستو، مثال کے طور پر ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ہم کرکٹ کھیل کر آئے ہیں، گھر میں آئے ہیں، تو آگے کیا ہے کہ کھانا جو ہے وہ ابھی سالن پک رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سالن سمجھ لیں کہ پک گیا، ریڈی ہو چکا اس وقت، تو ابھی جو روٹیاں ہیں وہ پکنی ہیں۔ تو ہمیں اتنی بھوک لگی ہے کہ جب جو سالن ہے اس سے جو پلیٹ کو سائڈ پر کیا جاتا ہے، اس کی خوشبو آئے گی، خوشبو جب ہمارے ناک میں انٹر ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہمارے منہ سے پانی آئے گا، ہمارے منہ سے پانی کا خراج ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ جو ہماری تجسس تھی، کھانے کی جو بھوک تھی، وہ تو مٹے گی روٹی کے ساتھ، کھانے کے ساتھ مٹے گی، مگر اس کی خوشبو کے ساتھ جو ہمارا جو دل ہے وہ باغ ہو گیا، اور ہماری جو دلچسپی بڑھ گئی، اور ہماری جو حالت ہے خراب ہونی شروع ہو گئی، یعنی کہ ہمارا جو آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کیا ہوا کہ وہ ہمارا ایک نیا ریلیشن قائم ہو گیا، ایک نیا تعلق بلٹ ہو گیا۔ تو اب جو تلازم ہے، ٹھیک ہے جی، کلاسیکل کنڈیشننگ میں دو کنڈیشن ہوتی ہیں مین، ایک ہوتا ہے کہ تقویت، دوسری ہوتی ہے تکرار۔ ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسان تلازم کا عمل جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اس طریقے سے وہ لرننگ کرتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاولو کے تجربے میں کتے نے محض پہلی مرتبہ ملازم کے آنے پر، دروازہ کھلنے پر یا گھنٹی کی آواز پر لابدن خارج نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہیں کہ پہلی بار ہی کھانا آیا ہے، یا پہلی بار ہی ملازم کو دیکھا ہے، یا پہلی بار ہی گھنٹی بجی ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ بار بار ایسا ہونے سے۔ آج ہم دیکھ لیں، جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی، ہم کرکٹ کھیل کر آتے ہیں تو سالن کی خوشبو ہمارے ناک میں جائے گی تو ہمیں، ٹھیک ہے، اس کی طلب زیادہ ہو جائے گی۔ اب پہلی بار اگر کسی کو یہ خوشبو آئے گی، اس کو تو یہی نہیں پتہ ہوگا یہ کس چیز کی خوشبو ہے، کیونکہ ہمیں اس کا پہلے سے علم تھا کہ ہمارا یہ ایکسپیرینس، ہمارا یہ تجربہ آلریڈی پہلے ہو چکا ہے کہ یہ جو خوشبو ہے یہ سالن کی ہے، یہ کس قسم کا سالن ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ پہلی مرتبہ نہیں ہوتا بلکہ چند مرتبہ وہ عمل معمول کے سامنے دہرایا گیا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد لاب دن کا اخراج ہونا شروع ہوگا، کہ جب وہ عمل بار بار ہوا تو پھر اس کا سلائیویشن کا سکریشن شروع، یہی تکرار ہے، یہی ریپیٹیشن ہے۔ تکرار کو مشروطیت کا بنیادی اصول کہا جاتا ہے، تکرار کے بغیر مشروطیت قائم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک عمل کو بار بار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے سائیکل چلانی سیکھنی ہے تو ہم پہلی بار ہی بیٹھ کر اس کے کھلاڑی تو نہیں ہو جائیں گے نا۔ لڑکے ویلنگ کرتے ہیں جو لوگ سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر، وہ فرسٹ ٹائم ہی تو ویلنگ کرنی نہیں شروع کر دیتے، وہ ایک بار کریں گے، دو بار کریں گے، چار، پہلے گریں گے، آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے اس میں۔ مشروطیت کا دوسرا اصول تقویت ہے، تقویت کے بغیر مشروطیت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو جو تکرار ایکسرسائز ہے، اس کے بغیر ہمارا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ہم سیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کو بار بار جب تک نہ کریں گے تو جو اس کو قائم رکھنا ہے، مسلسل پختہ کرنا، وہ کرنا ہوتا ہے مشروطیت نے۔ جب تک تقویت ملتی رہتی ہے مشروطیت قائم رہتی ہے، تقویت کے خاتمے پر مشروطیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی محیج، کوئی بھی سٹیمولس یا شے جو فرد کے رد عمل کو پختہ کرے، تقویت کہلاتی ہے۔ عموماً انعام یا جزا کو تقویت کہا جاتا ہے۔ درجہ بالا مثال میں کھانا محیج بھی ہے اور تقویت بھی۔ اگر ملازم آئے اور کھانا نہ لائے، گھنٹی بجے اور کھانا نہ آئے تو مشروطیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس تجربے میں کھانا تقویت کا کام کر رہا ہے۔ تو اس سارے عمل میں ایک محیج کا تلازم دوسرے محیج سے قائم کیا گیا،
اس میں ایک سٹیمولس کا جو تعلق ہے وہ دوسرے سٹیمولس سے قائم کیا گیا۔ مثال ہے کہ کھانا ایک سٹیمولس تھا، تو اس کا تعلق کس سے قائم کیا گیا، کس کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا گیا؟ پہلے سرونٹ کے ساتھ، ملازم کے ساتھ قائم کیا گیا، پھر کس کے ساتھ کیا گیا؟ پھر گھنٹی کے ساتھ کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔